کابل چڑھنے نا وہ ویڈیو میں بات آتی ہے چڑھنے کے والے سے اس والے سے اور ماسک میں بیٹھے ہیں یہ آپ دیجیے گا اس کی اسپرے کر ایسا امن بندے کو ہونا ہے گرم خاص. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے غلام جب تک تیرے دل میں دنیا کی محبت رہے گی تو صالحین کے حالات کو ہرگز نہیں پا سکے گا. جب تک تو مخلوق سے بھیک مانگتا رہے گا، رنج اٹھاتا رہے گا اور ان کے ساتھ شرک کرتا رہے گا، تیرے دل کی آنکھیں نہیں کھلیں گی. جب تک تو دنیا و خلق سے زہد نہ کرے گا، بے نیاز نہ ہوگا، تیرا کلام معتبر نہ ہوگا. کوشاں بن تاکہ وہ تجھے نظر آنے لگے جو تیرے غیر کو نظر نہیں آتا. خر کی عادت ظاہر ہونے لگے، تو صاحب کرامت ہو جائے. جب تو اس چیز کو چھوڑ دے گا جو کہ تیرے حساب میں ہے تو تیرے پاس وہ آنے لگے گا جو تیرے حساب میں نہیں ہے. جب تو حق عز و جل پر بھروسہ کر لے گا اور اس سے خلوت و جلوت میں ڈرتا رہے گا تو وہ تجھ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں. اور آخر میں اس کا لینا ابتدائے امر میں قلب کو دنیا کے چھوڑنے اور خواہشوں کے چھوڑنے میں تکلیف میں ڈالنا ہے، اور آخر میں اس کے حاصل کرنے میں تکلیف اٹھانا. اول حالت پرہیزگاروں کے لیے اور دوسری حالت ابدال کے لیے جو طاعت الہی تک پہنچنے والے ہیں. اے ریا کرنے والے اور نفاق کرنے والے اور شرک کرنے والے، جس چیز کو ترک کیا جاتا ہے اس میں تو ان سے مزاحمت نہ کر. وہ گنتی کے لوگ ہیں، ان کے عمل طلب نہ کر، وہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. انہوں نے عادتوں کا خلاف کیا ہے اور تو نے عادتوں کی حفاظت کی ہے، اس لیے ان کے واسطے خر کی عادت بنا دیا گیا اور تیرے لیے نہیں بنایا گیا. انہوں نے تیرے سونے کے وقت قیام کیا، تیرے افطار کے وقت روزے رکھے، تیرے امن کے وقت خوف کیا اور تیرے خوف کے وقت امن کیا. تیرے بخل کے وقت انہوں نے خرچ کیا. انہوں نے تمام عمل حق عز و جل کے لیے کیے اور تو نے اپنے عمل غیر اللہ کے لیے کیے. انہوں نے اللہ کا ارادہ کیا اور تو نے غیر اللہ کا ارادہ کیا. انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کی طرف سپرد کر دیا اور تو اس سے لڑائی اور جواب دہی کرتا رہا. وہ راضی برضا رہے، اسی لیے حکم الہی سے وہ غنی ہو گئے. انہوں نے اپنی زبانوں کو کاٹ ڈالا کہ مخلوق کی طرف گلہ اور شکایت نہ کی، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے زمانے کی سختی اور تلخی پر صبر کیا، پس وہ سختی اور تلخی اس صبر اور رضا کی وجہ سے ان کے حق میں شیریں ہو گئی. تقدیر کی چھریاں ان کے گوشت کو قطع کرتی رہیں اور وہ اس سے لاپرواہ رہے، اور وہ اس سے تکلیف نہیں پاتے کیونکہ وہ تو صرف رنج دینے والے کو دیکھتے ہیں، وہ اسی کے ساتھ مدوش ہیں. ان سے تمام مخلوق راحت میں ہے، ان کی طرف سے کسی کو رنج نہیں پہنچتا. کہا جاتا ہے کہ ابرار وہ ہیں جو ذرے کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتے اور ذر اس چھوٹی چونٹی کو دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں بھی نہ آئے. کہا گیا کہ ابرار وہ ہیں جو ذر کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتے اور ذر اس چھوٹی چونٹی کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں بھی نہیں آتی. ابرار اللہ عز و جل سے طاعت کے ساتھ اتصال کرتے ہیں اور مخلوق سے حسن معاشرت کے ساتھ اور اہل قرابت سے صلہ رحمی کے ساتھ
وہ دنیا اور آخرت میں نعمتوں میں ہے۔ دنیا میں نعمت قرب حاصل ہے اور آخرت میں ان کو جنت اور اللہ کے دیدار کی نعمت اور اللہ سے نزدیک ہونا اور اللہ کے ساتھ کلام کرنا اور اس کی خلعت کا پہننا ان کو نصیب ہوگا۔ ان سے اور تجھے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ تو اپنے گناہوں اور خدا کے ساتھ بے شرمی اور اپنے غرور اور نخوت سے توبہ میں مشغول ہے۔ توبہ میں مشغول ہو اور توبہ کر۔ تجھ پر افسوس ہے۔ حیا اور شرم تو اللہ ہی سے ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے سے پہلے ہے۔ تو مخلوق سے جو کہ حادث سے شرماتا ہے اور اللہ پر جو ازلی اور قدیم ہے بے شرمی کرتا ہے، تجھ پر تعجب اور افسوس ہے۔ اللہ کریم ہے اور اس کا غیر لئیم اور بخیل ہے۔ اللہ غنی ہے اور اس کا غیر محتاج اور فقیر ہے۔ اللہ کی عادت بخشش اور عطا ہے اور غیر اللہ کی عادت بخل اور منع ہے۔ تو اپنی تمام حاجتیں اسی کی طرف لے جا، وہ سب غیروں سے بہتر ہے۔ تو اس کی کاریگری سے اس پر دلیل پکڑ، اس کی شرعی حدوں پر محافظت کر، اس کا تقوی کو لازم پکڑ۔ جب تو تقوی پر مداومت کرے گا، بے شک وہ تجھ کو اس تک پہنچا دے گا۔ تو مصنوعات سے منہ پھیر کر اس سانے کی طرف مشغول ہو جا۔ اسی کی راہ ڈھونڈ اور اسی کی طلب کر، اور دنیا اور آخرت کو چھوڑ کر جو کچھ ان دونوں سے تیرے لیے مقدر اور مقرر ہو چکا ہے وہ تجھے مل کر رہے گا اور ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن تیرا ما سوی اللہ کو چھوڑنا تیرے دل کو قدورتوں سے صاف کر دے۔ اگر تیرا دل اس کی طرف تیری رہنمائی نہ کرے، پھر تو چوپایوں کی طرح بے عقل ہے۔ تو دنیا سے اٹھ کھڑا ہو اور ان عقل مند لوگوں کی طرف پہنچ جا جن کی عقل نے ان کو اللہ عز و جل کی طرف راہبری کر دی۔ ان لوگوں سے عقل سیکھ اور اس عقل سے اپنے نفس اور اپنے رب عز و جل کو پہچان۔ تجھ پر افسوس ہے، تیری عمر ضائع ہو رہی اور تجھے کچھ خبر بھی نہیں۔ تیری آخرت سے یہ روگردانی اور دنیا کی طرف توجہ کب تک رہے گی؟ تجھ پر افسوس ہے، تیرے حصے کے رزق کو کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا۔ تیری جگہ جنت یا دوزخ میں جہاں بھی ہے، اس جگہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں جا سکے گا۔ پھر بھی غفلت تیری مالک بن گئی، پھر بھی خواہش نے تجھے اپنا قیدی بنا لیا۔ تیری زندگی کا مقصد کھانا پینا، نکاح کرنا، سونا اور اپنے اغراض کا حاصل کرنا ہے۔ تیرے مقصد اور کافروں اور منافقوں کے مقصد سب ایک سے ہیں۔ حلال یا حرام سے پیٹ بھر لینے کے بعد تیرے دل پر کچھ اثر نہیں۔ کیا تیرے لیے کوئی دین ہے بھی یا نہیں؟ اللہم انفعنی بما اقول وانفعہم بما اقول۔ اللہ کریم جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے مجھ کو اور سننے والوں کو نفع عطا فرما۔ آج ہمیں حضرت پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کی الفتح الربانی کی 29ویں مجلس میں سے کچھ حصہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کریم نے جو کچھ اپنے اولیاء کرام کو عطا فرمایا ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا سواز میں جو مقصود ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا